تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس دنیا میں اور پھر ان مشکلات سے گزارا اور پھر جا کے ہمیں جنت ملے گی تو ڈائریکٹ ہی جنت میں ڈال دیتا، تو اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے آئیں تو بنانے کی ہی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے کیا فائدہ تھا؟ تو اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انسان کو فائدہ ہے کہ جسے خلق کیا گیا۔ ظالم پہ اعتراض کرنا ہے، ظلم پہ اعتراض کرنا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ جو زندگی دینے والا ہے آپ اس پہ اعتراض کریں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر خیریت سے، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس جو آج موضوع ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو سوال ہیں وہ کچھ لوگوں کو معیوب لگ سکتے ہیں، تو لیکن میں یہ سوال پھر بھی کروں گی کیونکہ مجھے اطمینان ہے کہ ہم جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں نان ججمنٹل اپروچ بہت کامن ہے، تو سوال ہونے چاہیے۔ اور یہ سوال اصل میں میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ایگزسٹینشل سوالات کے حوالے سے، اور بالکل بیسک جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو یہ بہت ہی کنٹروورشل بھی لگے گا، لیکن میرے خیال سے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور سوالات میں سے ایک پوائنٹ یہ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ انسان نہ بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس دنیا میں اور پھر ان مشکلات سے گزارا اور پھر جا کے ہمیں جنت ملے گی تو ڈائریکٹ ہی جنت میں ڈال دیتا، تو اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے آئیں تو بنانے کی ہی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ تو اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کریں تو پھر آگے سلسلہ بڑھے گا سوالوں کا۔ جی، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسے سوالات جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ ایک محدود دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو، جیسے انسان اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے دیکھتا ہے تو اسی طرح وہ ان چیزوں کو، اللہ کی جو حکمتیں ہیں یا اللہ کی جو مشیت ہے، تو اس میں ہم انسان کی طرح سے، جیسے ایک انسان ہے، اس کو احتیاج ہے، اسے ضرورت ہے، کچھ نیڈ ہے یا اسے کوئی فائدہ ہے، تو انسان جیسے ہر کام فائدے کے لیے کرتا ہے، اور ریشنل انسان جو ہے وہ ہر کام اپنے کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اگر اخروی فائدہ نہیں بھی ہے تو دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، چاہے اس میں بالکل خالص ہو کے اللہ کی خوشنودی ہی شامل ہو تو اس کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہے اس کا دائرہ کار اس طرح نہیں ہے جیسے انسان کا دائرہ کار۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کو اللہ کی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی انسان کی طرح سے نہیں۔ تو چونکہ ہمارا ذہن محدود ہے اور ہم ہر چیز کو فائدے نقصان اور ضرورتوں کے حساب سے جج کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ناپتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ جو ہے اللہ کو ضرورت ہے تو اس نے یہ خلق کیا۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی طرح کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں تھا کہ انسان پیدا کیے جائیں، وہ کسی کی ایگزسٹنس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو اس دائرے سے نکلنا ضروری ہے۔ دوسرا، یہ سوال جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو احتیاج نہیں ہے، تو اس نے کیوں خلق کیا؟ اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے کیا فائدہ تھا؟ تو اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انسان کو فائدہ ہے کہ جسے خلق کیا گیا، جس انسان کو خلق کیا گیا اس کے لیے یہ سعادت ہے کہ اسے پیدا کیا گیا، اسے ایک موقع دیا گیا کہ وہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچے، یعنی اللہ تک پہنچنے کی اس کے لیے اسٹرائیو کرے اور اس منزل تک پہنچے کہ جس کے بعد اس دنیا میں ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کا امتحان لیا جائے، اس امتحان سے پاس ہو اور پھر وہ جنت میں جائے۔ جیسے آپ نے سوال کیا، میں کہا کہ ایسے ہی جنت میں بھیج دیتا، تو ایسے ہی تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، اور ایسے ہی تو نہ ملنا چاہیے۔ عدالت کا معیار یہ ہے اور ایک ریشنل اپروچ یہ ہے کہ کچھ کیا جائے
تو کچھ ملا جائے. ایسی کچھ جو چیز مل جاتی ہے اس کا مزہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی اگر آپ کو جنت جیسی چیز بھی مل جائے تو نہ اس کو آپ ویلیو کریں گے، نہ اس کا کوئی مزہ ہوگا، اور نہ اس کا کوئی مقصد رہے گا. مطلب پھر کیا وہ مقصد خلقت ہی ختم ہو گیا کہ جب ایسے ہی پیدا کر کے اور ایسے ہی رکھ دیا. مطلب کچھ مقصد خلقت کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا. تو دوسری وجہ، جیسے میں نے کہا نا مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سوالات جنم لیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرپز آف لیونگ کو یا پرپز آف لائف کو سمجھتے نہیں. تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے محدود دنیاوی مقاصد بنائے ہوئے ہیں، ان کے کوئی دنیا کے مقصد ہیں، ان کے کریئر کے گولز ہیں، ان کے لائف کے کچھ گولز ہیں، یا انہوں نے کوئی بکٹ لسٹ بنا لی ہے، یا انہوں نے ڈفرینٹ ایک لمیٹڈ دنیاوی گولز بنائے ہوئے ہیں اور ان کی اسی کے گرد زندگی گزرتی ہے. لیکن ایکچوئل میں انسان کی زندگی دنیا کی تو ہے ہی، لیکن پھر بھی لمیٹڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی اور گرینڈ انلمیٹڈ اپروچ کے ساتھ زندگی اس کی اخروی زندگی ہے، جس کا کوئی لمیٹڈ مقصد نہیں ہو سکتا، جس کا ایک بہت بڑے مقصد کی ضرورت ہے. تو ہم چونکہ وہ مقصد نہیں سمجھتے یہ پرپز آف لائف ہمارا کیا ہے، تو ہم اس لیے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. جس کا جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد آخرت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنا جس کا مقصد ہو، تو وہاں پھر ایسا سوال نہیں ہوتا. تیسری وجہ جو یہ سوال کرنے کی ہے وہ وجہ ہے سستی اور کاہلی. تو اس کا جو مین روٹ کاز ہے وہ ہے قنوطیت، مایوسی، ڈپریشن. کہ جیسے عام زندگی میں بھی انسان جب ڈپریس ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھتا ہے، چاہے اس کا دنیاوی ہی مقصد ہو. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ ہے، میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندہ کیوں رہنا ہے، روزمرہ کے کام کیوں کرنا ہے. یہاں تک کہ اتنی ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ ہم نے نہانا کیوں ہے، ہم نے منہ کیوں دھونا ہے، ہم نے باہر کیوں نکلنا ہے، لوگوں سے کیوں ملنا ہے، بستر سے کیوں نکلنا ہے. تو اتنا انسان لمیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب وجوہات جیسے جو ڈپریشن کے روٹ کازز ہیں وہی سارے اس کے روٹ کازز ہیں. اور اس کا سب سے مین روٹ کاز یہی کہ پرپز اپنا کھو دینا، پرپز آف لائف، ایک بگر مقصد نہ ہونا، اور سب سے بڑی بات قنوطیت کا مایوسی کا شکار ہو جانا. تو اس سے یہ تو ایک سعادت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں خلقت میں سے موقع دیا کہ ہم پیدا ہوں. قرآن کی آیات موجود ہیں کہ تم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، پروردگار عالم چاہے تو تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگوں کو پیدا کر کے تمہاری جگہ دے سکتا ہے. تو اگر ہم اس سمندر میں ایک قطرہ بننے کی سعادت حاصل کر لیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اگر ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اگین اختیار ہے، نہ کریں، ایسے ہی مر جائیں اور بس پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھگتیں. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ تو گیم سے باہر ہونا تو آپ کے پاس آپشن ہے. تو گیم میں شامل رہ کے سعادت حاصل کرنا یہ ایک اپرچونٹی ہے جو ملی ہے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہے اپرچونٹی تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اپنا علاج کرائیں، اس مایوسی سے، قنوطیت سے، ڈپریشن سے باہر نکلیں، تو پھر آپ کو جو ہے یہ موقع نظر آنا شروع ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے جو آپ کو حاصل ہوئی ہے. اچھا، دوسری ایک اور چیز جو اگین وجوہات میں آتی ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں پہلے اس طرح کے سوال کم ہوتے تھے. جتنا آپ پچھلے سالوں میں جائیں تو آپ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، جتنا آپ جائیں گے پیچھے اتنا یہ سوال کم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور زندگی کی اہمیت، انسان کو جو زندگی ملی ہے یا کسی انسان کو اس دنیا میں لانے کی اہمیت، اور یہ ایک اپرچونٹی حاصل کرنا اور دوسرے کو دینا، اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. اسی لیے پہلے زیادہ بچے پیدا کرنا یا بچہ پیدا ہونا ایک خوشی کی
چیز سمجھا جاتا تھا کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے. ماں باپ خوش ہوتے تھے کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو. جتنے زیادہ بچے ہوں اتنا زیادہ اس کو ایسٹ کی طرح لیا جاتا تھا, یا اپنی زندگی کی کل کمائی, کل پونجی لیا جاتا تھا. کیوں کہ ہم حصہ ڈال رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کی جو لینیج چل رہی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ہماری نسل چلتی ہے. نسل چلنا یعنی ہماری نسل آگے بڑھے, چاہے وہ ایک خاندان کی نسل ہے, چاہے ایز این انڈیویجول ہماری نسل ہے, یہ ایک سعادت سمجھی جاتی تھی. اب کیا ہے کہ ہم اس کو مصیبت سمجھنے لگے. تو یہ جو ڈائمینشن میں چینج آیا ہے, تو اگین یہ چینج کیوں آیا ہے کہ یہ ہم نے زندگی کو ایک نعمت سمجھنے کے بجائے, زندگی کو ایک رحمت سمجھنے کے بجائے ہم نے اسے زحمت سمجھنا شروع کر دیا. تو ایک جو چیز اپرچونٹی تھی یا ایک رحمت تھی, ایک نعمت تھی, اسے ہم نے اپنے اوپر برڈن سمجھنا شروع کر دیا. تو اگین جو ہے, آپ جیسے آپ ایک کام کریں, کہیں پہ جاب کریں, کوئی ایک انسان ہے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو تو وہ شکر ادا کرے گا یا خوش ہوگا کہ اتنے لوگ دنیا میں ان امپلائڈ ہیں اور مجھے شکر ہے کہ جاب ملی ہے, مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی کیپیبلٹیز کو بہتر کروں, اپنی اسکلز کو بہتر کروں, اور میں پیسے کما سکتا ہوں, روزگار میرے پاس ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے گھر والوں کا اپنا خودداری کے ساتھ بوجھ اٹھا سکتا ہوں. تو یہ ایک اپروچ کی بات ہے. اسی کے برعکس ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو نوکری کو مصیبت سمجھتے ہیں. وہ ایک مصیبت کی طرح اسے نوکری پہ جاتے ہیں, صبح ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, جاتے ہیں تو توڑے توڑتے ہوئے جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے, ہر وقت باس سے جلتے کودتے رہتے ہیں اور ہر چیز کو ایک پرابلم کی طرح دیکھتے ہیں. تو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے اور ایک پرابلم اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک پرابلم سمجھتا ہے اور پرابلم بنا لیتا ہے, پرابلم نہیں ہو تو اس میں سے پرابلم نکالتا ہے. جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپرچونٹی سمجھتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے, اس کے اندر گریٹیٹیوڈ کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز میں سولوشن نکالتا ہے رادر دین پرابلم. وہ پرابلمس کو بھی اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے چیلنجز جو ملے ہیں, اس چیلنجز سے میں ایک بہتر انسان, ایک بہتر امپلائی بنتا جا رہا ہوں. تو بالکل وہی مثال یہاں پہ موجود ہے کہ ایک انسان اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھے تو وہ اس زندگی کو ایک موقع تصور کرے گا, ایک اپرچونٹی تصور کرے گا, یہاں تک کہ اسے جو لائف میں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ اس کو بھی ایک اپرچونٹی کی طرح لے گا کہ میرے جو درجات بھی بڑھانا اور مجھے ایز اے پرسنالٹی اپنی امپروو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ ایک گیون فیکٹ ہے کہ جب چیلنجز آتے ہیں, اور صرف اسلامکلی نہیں, سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ انسان جب ایسے چیلنجز سے گزرتا ہے تو وہ ایک پالشڈ پرسنالٹی کے ساتھ سامنے آتا ہے, اس کی اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. جب بھی وہ آؤٹ آف دا باکس جائے گا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے گا تو وہ امپروو کرے گا, اس کی اپ گریڈیشن ہوگی. تو یہی چیز انسان کی پوری لائف پہ اپلیکیبل ہے, اور یہی چیز اس کی دنیاوی اور اخروی لائف, اس کی ایگزسٹنس پہ اپلیکیبل ہے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جی, تو سوال آپ نے جو انالوجی دی ہے, مثال دی ہے جاب والی, بالکل یہ بہت اچھی ہے. اس سے واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے. لیکن نا جو گفتگو ہو رہی تھی نا, اس میں یہ تھا کہ جاب تو ہم اپنی مرضی سے جیسے کرتے نا, آپ چلے گئے, آپ نے اپلائی کیا خود اختیار سے اپنے, وہاں فری ول کا کانسیپٹ ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ اللہ نے نہ ہم سے رائے مانگی, اور یہ بات بالکل ایک عجیب سی بھی لگے گی, لیکن ہم سے پوچھ کے نہیں دنیا میں بھیجا, نہ پوچھ کے اپنی مرضی سے واپس بلایا جائے گا. تو اختیار نہیں ہے نا, تو جاب میں تو اختیار ہے. آپ جی گیم سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں, لیکن یہاں گیم سے نہیں نکل سکتے نا, یا تو پہلے اختیار تھا کیونکہ ہمیں دوسرے عالم کی ہمیں چیزیں یاد نہیں ہیں, لیکن ہمیں جس نے بتایا کہ ہم دوسرے عالم سے آئے ہیں یا دوسری دنیا سے آئے ہیں, تو وہاں کی خبریں بھی اس خبر دینے والے نے پہنچائی. تو چونکہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا معصومین علیہ السلام کی فرمودات ہیں ان سے اتنا
اٹیچ نہیں ہوتے تو انہیں وہ پیغام نہیں پہنچ پاتا. جا بجا قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جب پیدا کیا گیا ہم عالم زر میں تھے، تو عالم زر میں پیدا ہونے کے بعد اختیار دیا گیا ہمیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں کہ اس طرح دنیا میں جانا اور اسلام کو ایز اے جو ہے دین پیش کیا گیا. تو ہر ایک نے، ہر زیرو نے، کیونکہ وہاں پہ یہی سب مایوسی، یہ ڈپریشن اور یہ سارے مسائل نہیں تھے، تو وہاں پازیٹیو ہی تھے. ہم جب عالم زر میں تھے تو ہر ایک نے اسے ایز این اپرچونٹی سمجھتے ہوئے فوراً اس کو اویل کیا، اور ہم نے وہاں پہ ایکسیپٹ کیا ایز اسلام. تو ہم وہاں پہ اس پیغام کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور یہاں پہ اب ہمیں یاد نہیں ہے. لیکن ہم یاد نہیں کا ایک بہت اس پہ بھی لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یاد نہیں، اب ہم بھول گئے، اب ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو اب اس میں ہم کیا کریں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب ہم ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں عمل کرتے ہیں، کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں، کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں، مطلب اس پروسیس سے گزرتے ہیں امتحان کی تیاری. پھر جب ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں، تو پھر ہماری یادداشت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ساتھ ہی دے دی بک اور ساتھ ہی دے دیا پورا مینول کہ آپ اس میں سے جو ہے پڑھ کے وہ بتاتے رہیں. نہیں، تو آپ اپنی اس کو یادداشتی کو ریکال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ پھر اس کے بعد جو بھی یاد آتا ہے وہ لکھتے ہیں. تو اسی طرح اب ہم امتحان گاہ میں آئے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ریکال کرتے ہیں، اور پھر جب ریکال کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں گیس پیپر بھی دیے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاں بھئی ایسا تھا، بالکل ہی چھوڑ نہیں دیا گیا. یعنی ادھر ٹیچرز بھی موجود ہیں، بک بھی موجود ہے. ایک طرح سے اتنا زیادہ ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ کی طرح ہے یہ ٹیسٹ، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ ہم سب ایکسیپٹ کر چکے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ ہم اس وقت ایکسیپٹ ہم نے کیا تھا جب ہم گناہوں سے آلودہ نہیں تھے، یا جب ہم شیطان کے حملوں کی زد میں نہیں آئے تھے، یا شیطان کے حملوں نے ہمارے نفس کو بہت متاثر نہیں کیا تھا. بالکل پیدا ہوتے ہی جب ہم نے اس کا اقرار کیا، جیسے اگر پیدا ہوتے ہی بچہ بولنے لگے، اور ایسا معجزات ہیں کہ جیسے پیدا ہوتے بچے جو بولے ہیں، تو جب وہ بولے تو وہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، دین الہی کو تسلیم کرنے والے ہی ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہوتے بولے اور انہوں نے نیگیٹ کیا. یہاں تک کہ جو جانور بولے، جو چرند پرند بولے، جن بھی موقعوں پر درخت نے کلام کیا قدرت خدا سے، یا جمادات نے، کسی پتھر نے کلام کیا، انگریز ہتھیلی پہ بولنے لگے رسول اللہ کی، تو جہاں بھی کلام کیا تو سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو قبول کیا. یہاں تک کہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ایسے لوگوں کے لیے جو بہت ویگن اپروچ رکھنے والے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں بھائی بڑا ظلم ہے جانوروں کے اوپر، انہیں ذبح کرنا چاہیے. اور وہ تو ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں باقاعدہ ان کے کان میں آیات الہی اور اس طرح سے ذکر کہا گیا، اور انہوں نے سبمیشن کے ساتھ اپنی گردن رکھ دی کہ ہاں ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے، کیونکہ جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ اس کا پرپس آف لائف کیا ہے، اس کا خلقت کا مقصد کیا ہے. اس مقصد خلقت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ہم ہیں کہ، اور کوئی آپ دیکھ لیں وہ بھی امپلائی ہیں، وہ یہ سوال نہیں کرتے، ان پہ نہیں سستی تاری ہوتی، یا وہ کوئی لیو اپلیکیشن نہیں سبمٹ کراتے کہ بھئی آج چڑیا کہ آج میں نے صبح نہیں اٹھنا، میں آج دیر سے سو کے اٹھوں گی، آج میں ورک فرام ہوم کروں گی، آج تو میں نے چھٹی کرنی ہے، وہ بہانہ کر کے جلدی نکل آئے. یا اس پہ ایک مصیبت پڑی ہوئی ہو کہ میں کیوں کھانا تیار ڈھونڈنے باہر جاؤں، کیوں میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، کیوں میں انہیں پیدا کروں، انہیں بڑا کروں، پھر انہیں اڑنا سکھاؤں. اور ان کے بچے تو بالکل ایسے جیسے انگریزوں کے بچے فوراً جیسے اس قابل ہوئے تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے بچے تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ پوری لائف انہی کو
پیدا کرنے میں اور گزارنے میں اس میں لگاتے ہیں، مگر وہ بالکل اعتراض نہیں کرتے، اور ہر اڑنے والا پرندہ جانتا ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، اور وہ ہر حال میں یہ پروردگار بجا لاتے ہیں۔ تو یہ اختیار ہی ہے جو انسان اتنی گستاخی کرتا ہے اور اتنا آگے بڑھ بڑھ کے سوال کرتا ہے اور اتنے آگے بڑھ بڑھ کے اعتراضات کرتا ہے وجود خلقت پہ، اللہ پہ جی سوال اٹھاتا ہے، پیدا کیا اور وہ تو بیٹھ گیا پیدا کر کے، مصیبت میں تو ہم پھنس گئے، اور وہ ابھی تو آپ تو تمیز سے سوال پوچھتے ہو، اچھے سوال سنے ہوئے ہیں اس طرح کے اعتراضات اور سوالات، اور یہ میرا اچھا روزمرہ کا ایکسپیرینس ہے ایسی چیزوں کو سننا اور ایڈریس کرنا اور جواب دینا۔ تو سوال کرنا بری بات نہیں ہے، یا سوال کا ذہن میں آنا بری بات ہے۔ سوال ذہین لوگ ہی کرتے ہیں، ذہین ہونے کی نشانی ہے، شارپ ذہن کی نشانی ہے کہ سوال کیے جائیں، لیکن سوال کرنا اور پھر اسی پہ مصر رہنا اور اسی شک کے دائرے میں بس گھومتے رہنا اور یقین کی منزل تک نہ پہنچنا، یہ بیماری ہے۔ شک جو ہے بیماری ہے، جیسے اصطلاح میں بھی جی کثیر الشک کہا جاتا ہے اسے، کہ جو شک کرے تو پھر اس کے لیے اصول ہی الگ ہے، تو بیماری ہے باقاعدہ، وسوسے صحیح کی بیماری، وہم کی بیماری، ہماری مینٹل ہیلتھ میں تو او سی ڈی ہے، وہ بار بار جی بار بار بالکل تو پھر اس جیسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے۔ اگر آپ صرف سوالوں کے تسلی بخش جواب ملنے کے باوجود بھی اس پہ مصر رہتے ہیں تو یو نیڈ سم۔ صحیح، لیکن اگر اس سوال کو صرف اتنے ہی دائرے میں دیکھا جائے کہ کیا ہم سے ہماری مرضی تھی ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا گیا، تو ہماری مرضی نہیں تھی، یعنی کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں بھیجا۔ اللہ نے اپنی مرضی سے بالکل بھیجا، اور ہر انسان کی، چاہے وہ عالم زر میں تھا یا پیدا ہوتے ہی تھا، اور انسان کیا تمام موجودات کی، تمام مخلوقات کی مرضی اللہ ہی کی مرضی میں تھی۔ اچھا صحیح، تو ہم یعنی اتنے فرما بردار تھے اس وقت، تابع داری بالکل کی یہ حدود تھی کہ جو اللہ نے کہہ دیا اللہ کی مرضی ہماری مرضی تھی، لیکن جب ہم کیونکہ اس دنیا میں آ گئے اسے سعادت سمجھنا ہے، اسے اس کے شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اسے موقع سمجھنا ہے۔ یہ تو اور وہی بات ہے نا، جیسے جیسے امپیورٹی آتی گئی اور جیسے اچھا جیسے ہمارا نفس آلودہ ہوتا گیا، صحیح گناہوں کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، قنوطیت کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، مختلف ساری وجوہات کی وجہ سے، جی مختلف بالکل فیکٹرز کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ باتیں ہونے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کچھ دہائیوں پہلے چلے جائیں جی تو اس طرح جی کی باتیں آپ کو ملیں گی نہیں نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرابلم فری لائف جو ہے وہ گزارے۔ جی پرابلم فری لائف گزارنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اچھا ہاں آپ دیکھ لیں، آپ پرابلم فری کیا ہے آپ کے لیے؟ ہر چیز جو ہے وہ ایک ایکسرسائز ہے، تکلیف ہے، یعنی آپ ایک میں انگیج ہو رہے ہیں، ایک ایکسرسائز میں انگیج ہو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کام ہے نا۔ اب کام کو مصیبت سمجھ کے کریں یا جیسے بھی کریں، کرنے ہیں کچھ کام، جیسے فار انسٹنس سب سے آرام یا آسائش، لگژری یہ سمجھی جاتی ہے کہ انسان بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی فارم ہے کہ سب سے آرام دہ چیز، بالکل آرام دہ مخملی بستر ہو، اس پہ انسان لیٹا ہے یا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یہ الٹیمیٹ فارم آف کمفرٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ الٹیمیٹ فارم آف پرابلم فری انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک میں لیا ہے جو الٹیمیٹ پرابلم فری ہے، تو آپ اس کے اندر آپ صرف ایک دن گزاریں گے، اگر صرف ایک دن، میں ابھی پوری لائف کی یا سالوں کی بات نہیں کر رہی، تو صرف بور ہو ایک جائیں گے۔ دن بھی گزاریں، بور ہو جائیں گے، دیکھیں بور ہی ہونا ہے، پھر اس آپ کی فزیکل اسٹیٹ پہ اور مینٹل اسٹیٹ پہ اس کا اتنا ڈسٹرکٹیو افیکٹ ہوگا کہ آپ کی جو ڈیٹوریٹ ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی صحت، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر چیز آپ کی ڈیٹوریٹ ہوگی۔ آپ کا جو مسلس کی کتنی پرسنٹ مسلس جو ہیں مسل لاس ہوتا ہے اگر آپ موومنٹ نہ کریں، ایون سیڈنٹری لائف سٹائل ہو تو بھی کتنا پرسنٹ مسل لاس ہوتا ہے ڈیلی،
سیڈینٹری لائف اسٹائل یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل نہیں چل پھر رہے, آپ نارمل چلتے پھرتے ہیں لیکن زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں, تو جی اتنا مسل لاس ہوتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی بالکل ہی زیرو کر دے اپنے اس کو, یہی پرابلم فری کی طرف گیا, تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. آپ نے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں, چیلنج میں ڈالیں گے, اتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے, توانا ہوں گے. وہ آدمی جم جانا شروع کرے گا, اتنے زیادہ گائیڈڈ ایکسرسائز کرے گا, اس طریقے سے وہ کرے گا, وہ توانا ہوتا جائے گا, اسے خوشی بھی ملے گی, اسے ہر چیز اچھی لگے گی, وہ ہر چیز کو اپرچونٹی سمجھے گا. جسمانی لیول پہ وہ لک فارورڈ کرنے لگے گا کہ میں کل بھی ایکسرسائز کروں. ایسا نہیں ہے اس کے لیے ایکسرسائز مصیبت ہوگی. ایسے لوگ ہیں جو ایکسرسائز سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اتنا ڈوپامین اور ریلیز ہوتے ہیں جی ہارمون بالکل. اور اچھے ہارمونس. تو پرابلم فری لائف ہونا بھی اپنے آپ میں سب سے بڑی بات ہے. اور یہ صحیح. جو زیادہ وجوہات ہیں جو آپ ان سوالات کی, ان میں ایک مین وجہ یہی ہے, اسی لیے میں کہتی ہوں پچھلی دہائیوں میں یہ باتیں نہیں تھیں, اور اس سے بھی پہلے بالکل بھی نہیں تھی. حالانکہ تب جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ کتنا زیادہ تھا, کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی تھیں, کتنے ایک دم وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی پوری اتنی بڑی پاپولیشن. لیکن جو تھی وہ زندگی, اسے رحمت سمجھا جاتا تھا. تو مصیبت تو سب کی زندگی میں پرابلمس ہیں, تو کوئی بھی پرابلم فری نہیں ہے. یہ بھی اپروچ ہے دیکھنے کی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو مجمع ہے جس میں آپ تھی, جنہوں نے یہ باتیں کی, ان کی کتنی بھی بڑی پرابلم ہو, کوئی بھی پرابلم, ان کی پرابلم کسی طرح سے بھی ان کمپیریزن جو پیلسٹائن کے اس وقت مسلمان ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں. ایسا ہی ہے, کوئی بھی جی آپ ان میں سے ان کی بھی بات ہوئی تو ان کا بھی جی ایکچولی انہی سے کمپیرزن کیا گیا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. نہیں, وہ آپ چھوڑ دیں ان کی بات. وہ تو ایسے لوگ تو ایسے مثالیں لے کے آتے ہیں نا. ہم جو پیلسٹائن میں رہنے والا مسلمان ہے, جس کے اوپر گزر رہی ہے, اس کی اپروچ کی بات کریں. وی ڈونٹ نیڈ دیز پیپل ٹو پلیڈ دیئر کیس. ان کی اپنی زبان ہے, ان کا اپنا اسٹانس ہے. آپ تو بہت اس کے فریڈم آف اسپیچ کے وہ ہیں نا, تو آپ ان کو موقع دیں, بات خود کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کہ وہ تو اللہ سے شکایت نہیں کر رہے, وہ تو شکر گزار ہیں, ہر اس پہ سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں, اور آپ کھڑے ہو گئے ان کی بات لے کے انہیں وجہ بنا کے اللہ کو اکیوز کرنے. Who are you? کس نے آپ کو اتھارٹی دی؟ نہ اللہ نے دی, نہ پیلسٹینینز نے دی. Nobody is asking you. آپ اپنی خود بات کریں, آپ اپنے مسائل کی بات کریں, اپنی مشکلات کی کریں. اینڈ وین وی کمپیئر دیز پیپل, ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات اور مصائب ہیں, اسے اگر ہم کمپیئر کریں جو ایسی اقوام ہیں جس میں جیسے فلسطینی ہیں, ان کے کسی بھی ایک انڈیویجول سے, چاہے وہ اس انڈیویجول نے ابھی تک, چاہے کوئی ایسا خاندان ہو جس نے ابھی تک کوئی جانی نقصان یا جانی قربانی نہیں دی ہو, تو بھی ان کی لائف میں جو مشکلات ہیں وہ ان کا 0.2% یا 0.1% بھی ان کی مشکلات جو ہے ان سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی. کوئی کمپیریزن, زمین اور آسمان کا فرق. اس کے باوجود ان کی اپروچ کیا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں, وہ شکر گزاری کے ساتھ جو ہے بچے بھی پیدا کرتے ہیں, انہیں پروان چڑھاتے ہیں, اور اس قربانی کی راہ پر جو اس کی راہ پہ اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے, اس ظلم کے ذمہ دار یہ ظالم اقوام ہیں جن کے یہ لوگ بیٹھے کرتے ہیں. ان ظالم اقوام ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا, اور اللہ کو جواب دے اور اللہ کے لیے سوال کھڑے کر دینا اس نے کیوں پیدا کیا. ارے بھائی ظالم سے پوچھو تم نے کیوں ظلم کیا. آج اگر دنیا میں سارے ظالم ظلم کرنا بند کر دیں تو یہ دنیا جو ہے اس سے بڑی جنت کوئی نہیں. ہر ایک اپنی صحیح جگہ پہ اپنے اس پہ رہ کے اگر عدل کرے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. صحیح تو صحیح. ظالم پہ اعتراض کرنا ہے, ظلم پہ اعتراض کرنا ہے, ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے,
نہ کہ یہ کہ جو زندگی دینے والا ہے آپ اس پہ اعتراض کریں. صحیح. بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں نے بچے کو پیدا کیا, وہ ماں اور بچہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, اور کسی نے آ کے اس گھر پہ حملہ کیا, اور گھر پہ حملہ کرنے کے بعد اس نے اس بچے کو ذبح کر دیا, ماں کو بھی نقصان پہنچایا. تو آپ آ کے یہ سوال کرنے لگے اور یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس ماں نے اس بچے کو پیدا کیوں کیا؟ پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. ساری غلطی ہے پیدا کرنے کی. ماں نے اس بچے سے پوچھا پیدا کرنے سے پہلے کہ میں تمہیں پیدا کروں یا نہیں کروں؟ نہ یہ پیدا کرتی, نہ یہ مسئلہ ہوتا. جو اس نے I آگے think کچھ نہیں کہا, اس پہ کوئی I think اعتراض آپ کی اگزامپل میں ان کا جو پوائنٹ ہے یا سوال کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ماں کو زخمی نہیں کیا گیا, ماں نے تو پیدا کیا ہے. اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ماں کا کام ہے کہ وہ بیچ میں آئے اور بچے کو بچا لے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ ہے ان کا سوال. ماں آپ کے خیال سے بچے کو آ کے نہیں بچاتی. کسی ماں کے لیے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے سامنے اس طرح ظلم ہو اور وہ نہ کرتی ہو. تو کتنی جگہ پہ پروردگار عالم مدد کرتا ہے, کس طرح سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے, کس طرح سے مظلوموں کی امداد کرتا ہے. یہ آپ مظلوموں سے ہی پوچھیں. آپ نہیں ہیں, نہ آپ اس کو جج کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کی طرف سے بول سکتے ہیں, نہ آپ اللہ کے ساتھ دینے کو کوسچن کر سکتے ہیں. تو بالکل وہ کرتا ہے, اسی طرح کرتا ہے جو اس نے اپنے لیے رول رکھا ہے اور جو رکھا ہے. ہاں وہ ظالم کا آ کے ہاتھ نہیں پکڑ لیتا, کیونکہ پھر تو یہ دنیا کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا. اور وہی بات ہے, وہ جہاں وہ لے جانا چاہ رہے کہ بس نہ کچھ ہو, نہ انہیں ٹیسٹ کیا جائے, نہ انہیں وہ کیا جائے, اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں پولیٹیشینز کو بلینک وہ مل جاتا ہے کہ وہ بس ہر چیز سے بری ہو جائیں. تو وہ چاہتے ہیں اس طرح کا ایک نظام ہو اور یہ سارے ظالم جو ہیں یہ بری ہو جائیں, کہ ایسی جنت ہو جہاں یزید بھی وہیں ہو اور امام حسین علیہ السلام بھی وہیں ہو, کربلا کے شہید بھی وہیں ہوں, اور سارے یہ ظالم بھی وہیں ہوں, فلسطینی بھی وہیں ہوں, یہ مغربی اقوام بھی وہیں ہوں. تو ایسی جنت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. جنت میں وہی لوگ ہیں جو عادل ہیں, جنت میں وہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں, جنت میں وہی لوگ ہیں جو زندگی کو سعادت سمجھتے ہیں اور موت کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک ابدی منزل تک پہنچنے کا موقع سمجھتے ہیں. نہ وہ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں, نہ موت کو وحشت زدہ ہوتے ہیں. صحیح. تو حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں ظالم کی جو بھی کا اپوزٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک عادل شخص بناتا ہے, لیکن یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ چاہتا تو سب کو ہی بنا دیتا نا ایک اچھا انسان, اچھائی اور خیر رکھ دیتا, اور ان کو فرشتہ صفت جنت بنا نہیں ہوتی دیتا. نا, پھر کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہوتا, پھر کوئی جنت نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کے لیے, جیسے اور موجودات کے لیے اور مخلوقات کے لیے, ان کو کوئی جنت اور جہنم میں نہیں جائیں گے. کیا چیل کوے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہیں بنایا ہی ایسا گیا کہ وہ سبمیشن کے ساتھ تھے, انہیں اختیار نہیں ملا, وہ وہی کرتے ہیں جیسا پروردگار عالم نے ان کے سسٹم میں فیڈ کیا ہوا ہے, اور وہ اسی کے حساب سے چلتے ہیں. اسی لیے وہ شکر گزار ہیں, اسی لیے وہ عبادت گزار ہیں, اسی لیے وہ سرنڈر کرنے والے ہیں, سبمیشن کے ساتھ ہیں. یہ انسان ہی ہے جو گستاخیاں کرتا ہے, یہ انسان ہی ہے جو ظلم و استبداد کرتا ہے, اور اس کے بعد ظلم کرنے کے بعد اور ظلم ہونے کے بعد ظالم سے سوال نہیں کرتا. جو عادل مطلق ہے پروردگار عالم کی ذات, اس سے سوال کرنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر سوال بھی ایسے کہ جس سے چاہتا یہ ہے کہ سب کو کلین چٹ مل جائے اور سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں. تو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا سکتے. صحیح. تو میں آپ کے شروع کے پوائنٹ کی طرف واپس جاؤں گی جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے, نمازیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے, وہ کتنی عبادت کر رہے ہیں ہزاروں سالوں سے, پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے. تو پھر
اور پھر ہم یہ بھی سنتے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، یہ ہمارے لیے ہے. بے تو شک لیکن پھر اس کی اس قدر سزا بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہماری نمازوں کی، یہ بالکل ہمارے لیے ہے، لیکن اس کی سزا کتنی سخت ہے. تو یہ پھر کیسے سینس بنتی ہے؟ یہ دیکھیے نا، سب سے پہلے جو نماز روزہ ہے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. وہ فائدہ ٹھیک ہے. کیا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسرسائز کی اگزامپل دی کہ وہ ہماری جی. جسمانی نشو و نما کے لیے اور جسمانی سروائیول کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں مشقت لگتی ہے. لیکن تو اسی طرح ہماری روحانی غذا ہے جو ہماری روح کو چاہیے. ہم ایک کمبینیشن ہے، ہم صرف جسم نہیں ہے، ہم کمبینیشن ہے روح اور جسم کا. تو جسم کی غذا پہ تو ہم اتنی توجہ دیتے ہیں، لیکن روحانی غذا کی ہمیں، کیونکہ ہم روح سے ہی واقف نہیں ہیں تو نہ اس کی غذا کا خیال رکھتے ہیں. تو ہماری روح جو ہے وہ بیچاری بھوکی پیاسی، اور اب تو یہ عالم ہے کہ زخمی ہوتی ہے اس دور میں، تو اور اس کے نہ بھوک پیاس کا ہم خیال کرتے ہیں نہ زخموں کا خیال کرتے ہیں. تو یہ جو عبادت ہے یہ دراصل ہماری روح کے لیے ہے. وہ جو کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، کہ اللہ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں ہے کسی عبادت کی، سارا فائدہ انسان کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کو جم کی ممبرشپ دلا دیں اور کہیں کہ بھائی بیٹا یہ دیکھو میں تمہیں ممبرشپ دلائی، جس میں ان کے پیسے جاتے ہیں کتنے $100 وہ اس کی سالانہ ممبرشپ فیس بھریں. اب تو $1000 سے اوپر پہنچ گئی ہے سالانہ ممبرشپ. تو وہ کریں، پے کریں اپنے خون پسینے کی کمائی سے، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جم جانے سے بچے کے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے گھر سے چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا، اور وہ ایکسکیوز دے گا آپ نے کہا تھا مجھے جم جائیں تو میں جا رہا ہوں. تو لیکن اس کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ کیا جس کے انہیں کوئی نہ فائدہ ہے نہ ضرورت ہے نہ احتیاج ہے، لیکن وہ اس کے فائدے کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سبب پیدا کیا. تو اس طرح پروردگار عالم ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی خوراک کا انتظام کیا، جسمانی خوراک کا بھی، روحانی خوراک کا بھی، کیونکہ اسی نے دونوں کو خلق کیا. تو وہ پروردگار عالم، وہ خدا جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ کو اتار دیتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا ہے، پہلے دودھ کا انتظام ہوتا ہے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. پہلے اس نے ساری جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، سارا کھانا پینا، ساری نعمتیں، پہلے دنیا بنائی اور پھر انسان کو بھیجا. یعنی جو بھیجنے یہ نہیں کیا کہ بھیج دیا انڈر کنسٹرکشن، اس میں بھیج دیا ایک سائٹ پہ کہ وہیں رہتے رہو، اتنے کنسٹرکشن بھی ہوتی رہے گی. نہیں، پہلے ایک ویل ڈیزائن فلی کنسٹرکٹڈ دنیا بنائی، پھر انسان کو بھیجا. تو وہ جب جسمانی اس کے لیے اتنے سبب پیدا کر رہا ہے اور اتنے انتظام کر رہا ہے، تو روحانی اس کے لیے نہیں کرے گا؟ کیونکہ روح جو کلیئر ہے جسم سے، روح ہمیشہ رہنے والی ہے، جسم تھوڑے عرصے کے لیے. روح جو ہے وہ مین مقصد حیات ہے. تو اس کی خوراک ہے عبادت، اس کی ضرورت ہے عبادت. اسی لیے انسان جتنی عبادت کرتا ہے اور صحیح پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ کرے، صحیح جو مقصد عبادت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کرے، تو اتنا ہی اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی روحانی طور پہ اسپرچولی فلفلڈ محسوس کرتا ہے، اتنی اسے الٹیمیٹ ہیپینس کا ادراک ہوتا ہے. ہیپینس جو ہے، خوشی کا تعلق نہ ان سے ہے، یہ جو مٹیریلسٹک جتنی چیزیں ہیں، خوشی کا تعلق روح سے ہے. جب روح سرور میں ہوتی ہے تو انسان اصل خوشی کا ادراک کرتا ہے. جو ڈوپامین نیچے ہو جانا ہے یہ خوشی نہیں ہے، اصل خوشی جو ہے وہ روح سے جڑی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اسی پہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہوئی ہے اگر ہم سزا اپنی اس روح کو سیراب نہ کریں. اسی لیے دیکھیں 2 وجوہات ہیں. سزا تو اس لیے ہے نا کہ ایک بنایا کہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے بھئی یہ 2 جگہیں بنائی ہیں اور 2 راستے بنا دیے، اور
ایک راستہ وہ ہے جو سبمیشن کا راستہ ہے، ایک راستہ ہے خدا کو پہچاننے کا راستہ، ایک راستہ خدا کے سامنے سرنڈر کر دینے کا راستہ، اور ایک راستہ ہے جو خود کو نقصان پہنچانے کا، سسٹم کو نقصان پہنچانے کا. تو وہاں سزا ہے. ابھی آپ جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی سٹارٹ کریں اور جا کے آپ گاڑی ڈرائیو کریں اور آپ فل سپیڈ پہ گاڑی چلائیں اور کسی رول کی پابندی نہ کریں اور جی کبھی ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر، نہ لین کا خیال کر رہی ہیں، نہ کسی کا، نہ اسپیڈ کا، کسی رولس ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہی، تو آپ آزاد شہری ہیں. آپ کا اپنا جسم ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے جو آپ نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، پھر بھی وہ آپ کو ریگولیشن فالو کریں. اور وہ کیا کریں بالکل. گے آپ کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے؟ تو فائن آپ کو ہوگا، فائن لائسنس ریووک ہو سکتا ہے. ہوگا. اور جب آپ اتنی زیادہ ریش کریں گی جو میں بیان کر رہی ہوں تو آپ کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے. جی کیوں بھائی؟ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک سسٹم ہے بنا ہوا، اس کو خراب کر رہے ہیں. اور یہ تو یہ مثال ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ صرف ایک پوسٹ کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں، صرف یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کے لیے آپ اپنا ایک جو ہے پوسٹ وہ شیئر کریں، اس کے اوپر کتنی زیادہ آپ جو ویجیلنس میں آ سکتے ہیں. اور اگر آپ جی لگاتار، اور خاص طور پہ جیسے آپ کسی بھی ایسی جگہوں پہ جو بہت سینسیٹیو بھی نہیں ہو، آپ کی ورک پلیس ہے، اس پہ آپ ذرا اعلان اپنا پوائنٹ آف ویو دینا شروع کر دیں، پھر آپ کے ساتھ کیا ہو. کیوں بھائی؟ جی ملک کے آزاد شہری ہیں، ہمیں رائے رکھنے کا پورا اختیار ہے، یہاں تو فریڈم آف اسپیچ کی باتیں کی جاتی ہیں. کیوں بالکل. غلط؟ حالانکہ وہ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. جی ظالم پر بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے. تو اپنے لیے کچھ اور اصول ہیں، اور جو اصل ایسی ہستی ہے جس پہ نہ اعتراض کرنے کا کوئی امکان ہے، نہ موقع ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ سبب ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ شکر میں زبان کھلنی چاہیے. وہاں پہ بڑھ بڑھ کے اعتراض ہو رہے ہیں. تو جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کو اگر آپ تباہ و برباد کریں گے، اللہ کے مقابلے میں آ کے یا اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم کو بنا لیں گے جو ہے دراصل یہ نظام جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جس کے متعلق بہت بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. تو جب اتنے بڑے گناہ ہوں گے اور اس طرح نقصان پہنچایا جائے گا، کسی کی بھی ملکیت کو اگر آپ نقصان پہنچائیں تو اس پہ سزا ہے، ایک دنیاوی سسٹم میں بھی. تو یہ سب کی سب اتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے، ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں، یا ہمارے ساتھ رہنے والے اور انسان ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ذی روح ہو، کوئی بھی ذی بشر ہو، چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. تو جب اللہ کی ملکیت ہیں تو کسی کو کوئی اگر اسے نقصان پہنچائے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. آج آپ نے بہت سارے بنیادی سوالوں کے جواب دیے ہیں، جو ہو سکتا ہے بہت کچھ ذہنوں میں تو آتے ہیں اور بہت سے لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ان سوالات کو آن ایئر کرنے میں، لیکن امید ہے کہ آپ کے جوابات سے بہت سے لوگوں کے شکوک دور ہوئے ہوں گے اور وہ اس دائرے میں نہیں گھوم رہے. آپ کے وقت کا آج بہت شکریہ، اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.